حضرت یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر کی بیوی اپنی طرف گناہ کے لیے مائل کرتی ہے، ان کو دعوت دیتی ہے گناہ کی، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ ایک ایسے کمرے میں ہوتے ہیں جس میں 7 دروازے ہوتے ہیں۔ اس کمرے کے اندر جانے کے لیے 7 دروازے ہوتے ہیں، اور وہ ساتوں کے ساتوں پر تالا لگا ہوا ہوتا ہے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں کہ مجھے اس فتنے سے بچا، تو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہ آپ دروازے کی طرف بھاگیے، اور دروازے دیکھیے کہ دروازے جو ہیں وہ ساتوں بند ہیں اور ساتوں پر تالے ہیں۔ اس حالت میں دروازے کی طرف بھاگنے کا حکم دیا گیا، تو جیسے آپ بھاگتے ہیں وہ ساتوں کے ساتھ دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، خود سے ان کے تالے خود کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے اپنی قوم کو بچا کر نکلتے ہیں اور فرعون کو پتہ چلتا ہے، وہ اپنی فوج کے ساتھ ان لوگوں کو روکنے کے لیے آتا ہے، تو دریائے نیل پر آ کر جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل دیکھتی ہے کہ یہ نیل کیسے پار کریں گے ہم لوگ، تو اس وقت سب ڈر جاتے ہیں، اور اتنے ڈر جاتے ہیں کہ متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، وہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، یہاں تک کہ سب لوگ کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، کہ یہ لوگ تو ہمارے پیچھے ہی دیکھیں۔ مطلب وہ جب فوج آ رہی تھی تو ان کی فوج کی وجہ سے جو آسمان میں تھی دھولیں ہی دھولیں ہو گئی تھیں، اور پورا آسمان دھولوں سے، وہاں کی ریگستان کی دھول سے ڈھک گیا تھا، اتنی بڑی فوج آ رہی تھی پیچھے۔ اس فوج کو دیکھ کر بنی اسرائیل ڈر گئے، اور ان لوگوں نے کہا مدد کب آئے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اپنے عصا کو، وہ جو ڈنڈا جس کے سہارے سے چلتے تھے، جو آپ کے ہر وقت مدد کے لیے ہاتھ میں رہتا تھا کسی بھی کام کے لیے، تو وہ زمین پر مارنے کا حکم دیا جاتا ہے دریا کے کنارے پر، اور وہ جیسے مارتے ہیں آپ وہ پورا دریا پھٹ جاتا ہے، اور آپ بیچ میں سے بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاتے ہیں، اور فرعون جب آتا ہے تو وہ دریا مل جاتا ہے، اور وہ بیچ میں ہی پہنچ پاتا ہے، وہ دریا مل جاتا ہے اور وہ سب ڈوب جاتے ہیں۔ اسی طرح سارے معجزوں میں آپ دیکھیں گے جو انبیاء سے کرائے گئے ہیں، سب میں اللہ کے یہ بہت بڑے معجزے ہیں، جو تاریخ میں اب تک اتنے بڑے بڑے معجزے ہوئے ہیں، ان میں یہ سب سے بڑے معجزوں میں سے آتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی سامنے سے مدد کی ہے، کھل کر مدد کی ہے، اور ان معجزوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غیر قانون کے خلاف، جو نیچرل قانون اس دنیا میں چل رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی کام ہو جانا، اس فینومینا کے خلاف کام ہو جانا، جس طرح سے یہ یونیورس چلتا ہے۔ لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک پوائنٹ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی فرما رہا ہے کہ آپ نے دروازوں کی طرف بھاگنا ہے، تب وہ دروازے کھلیں گے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی فرمایا کہ آپ عصا کو زمین پر ماریں، تب یہ دریا پھٹے گا۔ تو یہاں پر یہ میسج دیا ہے اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے کہ چاہے میں کھل کر بھی تم لوگوں کی مدد کروں، لیکن ایفرٹ تمہیں تھوڑا یا زیادہ لگانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھیے دنیا کے کاموں میں کیا ہوتا ہے، دنیا کے کاموں میں بھی جتنی ہم کوشش کرتے ہیں اتنا ہمیں رزلٹ مل جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بہت سی چیزیں ہمیں اللہ کے کرم سے اور رحم سے مل جاتی ہیں کہ ہم محنت بھی نہیں کرتے ہیں اور وہ چیز ہمیں حاصل ہو جاتی ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ دنیا کے معاملات میں ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی، لیکن اکثریت دنیا کے معاملات میں بھی ایسی ہی ہیں جن کاموں میں ہمیں ایفرٹ ڈالنا پڑتا ہے، جب جا کر رزلٹ ملتے ہیں۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، ہم تمہاری کوشش، انسان کی کوشش، اس کو دکھا دیتے ہیں دنیا کے کاموں میں بھی۔ لیکن دین ایک ایسا مسئلہ ہے، ہدایت، جو دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، ایمان اور ہدایت، سیدھا راستہ، اس میں آپ کو چلنا ہی پڑے گا۔ سب سے پہلے اندر آپ کو نیت کرنی پڑے گی۔ دنیا میں بہت سی چیزیں بنا نیت کے بھی مل جاتی ہیں، بنا کوشش کی بھی مل جاتی ہیں، لیکن ہدایت نیت کرنی ہی پڑتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، دین کے معاملات میں اعمال جو ہیں وہ نیت پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نے ہدایت
حاصل کرنی ہے، آپ کی خواہش ہے کہ میں اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں اور اس کے فیور میں آ جاؤں، اس کے ایسے بندوں میں آ جاؤں جو جن بندوں پر اس کا فیور رہتا ہے، وہ ہمیشہ ان کی سائیڈ رہتا ہے، اپنے ان بندوں کے، ان کے دلوں کو تھام کر رکھتا ہے بڑی سے بڑی مشکلوں میں۔ تو یہ مقام حاصل کرنے کے لیے آپ کو نیت کرنی پڑے گی، اندرون آپ کو کوشش کیا کرنی ہے کہ فل عزم کر لینا ہے، اور باہر سے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو قدم بڑھانے ہیں، کوشش میں لگنا ہے، آپ عمل کرتے ہوئے دکھنا چاہیے۔ پھر جو حدیثیں آتی ہیں کہ میرا بندہ میری طرف 1 قدم بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 10 قدم بڑھتا ہوں، یہ حدیثیں بہت اللہ کے کرم اور رحم کو بتاتی ہیں، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا بندہ 1 قدم بڑھتا ہے، میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو چلنا تو آپ کو پڑے گا، پھر آپ اپنی استطاعت کے مطابق جتنی آپ کے اندر کیپیسٹی ہے اس کے مطابق آپ کام کریں تو اللہ پھر اپنی شان کے مطابق آپ کی طرف بڑھتا ہے، آپ کو اپنا بنانے کے لیے آپ پر اپنا رحم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہمارے لیے ہمارے راستے میں ہماری طرف کوشش کرتے ہیں، جاہدو مانے کوشش کرنا، محنت کرنا، مشقت کرنا، لنہدینہم یقیناً یہاں پر گارنٹیڈ ہے۔ اچھا، دنیا کے معاملات فکسڈ ہے ہی نہیں، کبھی کسی چیز کی کوشش کرو تو وہ ملتی ہی نہیں ہے، اور کسی چیز کی کوشش بھی نہ کرو وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے۔ دین کے معاملات میں گارنٹیڈ ہے، کوشش نہیں کرو گے تو کچھ نہیں ہوگا، نیت نہیں کرو گے تو ہدایت نہیں ملے گی، اور نیت کر لو گے، کوشش کر لو گے تو گارنٹیڈ ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو لنہدینہم نون تاکید کے ساتھ فرمایا گیا، اور لام تاکید نون تاکید سب لگا کر اتنی تاکید کے ساتھ کہ ہم ضرور ضرور پھر ہم انہیں اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں، اپنے راستے دکھا دیتے ہیں کہ کن کن راستوں پر ہم مل جائیں گے تمہیں۔ بہت سے راستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے، جیسے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن میں نے محبت کے راستے کو چنا، یعنی اپنے دل میں مخلوق کے لیے محبت ڈال لی، اس کے بندوں کے لیے محبت ڈال لی۔ تو وہ راستے جو اس تک پہنچ سکتے ہیں، جس کے ذریعے ہم جس بھی فیلڈ میں ہوں، جہاں بھی ہم کام کر رہے ہوں، ہمارے لیے ایک راستہ ہوگا جو وہ ہمیں دکھا دے گا۔ اور جو کامیابی جو ہمیں ملنی ہے، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ کامیاب وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ کامیابی کہتا ہے، وہ کامیابی اسی کو ملے گی جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور وہ شخص ناکام ہو گیا جس نے اسے دبا دیا، گندا کر دیا۔ اب یہاں پر بھی یہی سبق ہے کہ آپ نے کامیابی جو حاصل کرنی ہے، جو اصل کامیابی ہے، دنیا میں تو تماشا چلتا رہتا ہے، یہاں تو بد سے بد انسان کو تاج پہنا دیا جاتا ہے، برے سے برے انسان کو حکومتوں پر بٹھا دیا جاتا ہے، اور اچھے سے اچھے انسان کو کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے، یہاں تو ترازو اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ لیکن ایک فیلڈ ایسی ہے جہاں پر اچھے کو ہی اوپر رکھا جاتا ہے اور برے کو نیچے رکھا جاتا ہے، جہاں اچھوں کا استقبال ہوتا ہے، اچھوں کی عزت ہوتی ہے، اچھوں کی تعریفیں ہوتی ہیں، ان کے لیے بڑے بڑے درجات ہوتے ہیں، وہ اصل کامیابی ہے جہاں آپ کا ایفرٹ آپ کو گارنٹیڈ دکھے، ایسی جگہ محنت کرنا، دل بھی لگے انسان کا کہ میں کوشش کر رہا ہوں، میں اپنا وقت لگا رہا ہوں، میں اپنی چیزیں، مال دولت جان سب لگا رہا ہوں، تو مجھے اس کا بدلہ ملے، اس یقین کے ساتھ وہ کر رہا ہو تو اس کو کرنے میں مزہ بھی آئے۔ تو اس فیلڈ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی کامیاب ہوگا اس فیلڈ میں جو اپنے نفس کو پاک کر لے گا۔ تو یہاں پر بھی آپ کو اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، اپنے نفس کو پروان چڑھانا ہے۔ زکا یزکی تزکیۃً معنی ہوتا ہے کہ پاک کر لینا، پروان چڑھانا، اس کو ابھارنا۔ تو ایسے کام کرنے ہیں جو نفس کو جو پاکی ہے اس کی طرف لے کر جائے، اور ایسے کاموں سے بچنا ہے جو ہمارے اندر اچھائی کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو دبائے، اپنے نفس کو، جو ہمارا جو ضمیر ہے نفس لوامہ، جو ہمیں برائیوں سے روکتا ہے، ہو جانے کے بعد ملامت کرتا ہے، اس کو دبانے والے کام نہ کریں، اس آواز کو، کہ بغیرت ہی ہو جائے، کوئی غیرت ہی نہ رہے۔
تو یہ سب ایفرٹ، اور پھر جو نفس کو پاک کرنے کی جہاں کہانی آتی ہے تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کوئی سیکرٹ ہوگا، کوئی بڑے منتر ہوں گے، کوئی ایسا سیکرٹ راستہ ہوگا جس کے ذریعے یہ ہو سکتا ہے، بہت ہی کوئی تیسری آنکھ کھلنی چاہیے اس کے لیے، نعوذ باللہ۔ تو ایسا نہیں ہے۔ نفس کو پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نفس کیا ہے؟ ہم ہیں، ہماری پرسنالٹی ہے، اور ہماری پرسنالٹی کو پاک کرنے کا مطلب ہے کہ جو چیزیں ہمارے کردار کو برا بناتی ہیں، جس چیز کے ذریعے ہماری ڈیلی لائف میں جو چیزیں بری ہیں، جو حلال نہیں ہیں، جو ناجائز ہیں، جو اللہ کو ناپسند ہیں، ان چیزوں کو مائنس کر دیا جائے، اور جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں ان چیزوں کے جگہ ان اچھی چیزوں کو، پسندیدہ چیزوں کو ڈال دیا جائے۔ ہمارا دن پاک ہو گیا، ہمارا کردار پاک ہو گیا، تو ہمارا نفس پاک ہو گیا۔ اسی کو پاکی کہتے ہیں، کوئی بہت گہری سائنس نہیں ہے اس کے پیچھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی تو اسی طرح کی کہ ان کو نیکی کی ترغیب دی، برائیوں سے روکا۔ اس امت کا جو کام ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اسی لیے تمام امتوں سے افضل ہے، کیونکہ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی وراثت ملی ہے۔ نبیوں کا کام اس امت کو کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اسی لیے یہ امت افضل بھی ہے۔ تو اس کا کام کیا ہے جو نبیوں نے کیا؟ اور نبیوں نے کام کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے نفس کو پاک کیا، لوگ وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کا تزکیہ کیا۔ تو وہ کیا کام تھا جس کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ ہوا؟ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تم سب سے بہترین امت ہو۔ کب افضل ہو؟ جب تم لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دو اور برے کاموں سے روکو۔ جب لوگ کو یہ حکم دو گے تو تم ان کا تزکیہ کرنے لگے، ان کے نفس کو پاک کرنے لگے۔ جن لوگوں نے یہ کام کر لیا انہوں نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنے دل کو پاک کر لیا۔ پیوریفیکیشن آف ہارٹ بہت بڑا ایک موضوع ہے آج کل، کہ نفس کی پاکی، تزکیہ نفس۔ بہت سن کر ایسا لگتا ہے جیسے چلے کھینچنے ہیں، کوئی کسی بابا کے پاس جانا ہے، کچھ کروانا ہے، کوئی بہت بڑی ہمیں بیٹھنا ہوگا کہیں جا کر، سالوں لگانے ہوں گے۔ آج سے آپ نیت کر لیں گناہوں کو چھوڑنے کی، برے کاموں کو چھوڑنے کی اور اچھے کاموں کو کرنے کی، آج سے آپ کا نفس پاک ہو گیا۔ تو یہ کوئی بڑی گہری بات نہیں ہے۔ بہرحال تو جو لوگ اس چیز کی طرف کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو اپنا راستہ دکھا دے گا۔ بڑے سے بڑے، یہ تو چلیں آپ نے نارمل لائف میں اپنی زندگی گزارنا ہے، اب معجزے نہیں ہونے، وہ الگ بات ہے، اللہ کا کرم ہو جائے، رحم ہو جائے، آؤٹ آف نیچرل فنومینا کچھ ہو جائے تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن نارملی جو ہونا ہے وہ اب نیچرل وے میں سب کچھ ہونا ہے۔ تو وہاں تو ہمیں اور بھی کوشش کرنی پڑے گی، کیونکہ قانون ہی یہی ہے، کوشش کرو گے تو ہدایت ملے گی۔ اور جہاں پر اللہ نے معجزے بھی کیے ہیں، کھل کر ظاہر ہو کر اپنی کرم کو دکھایا ہے، رحم کو دکھایا ہے، وہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو کم از کم عصا تو مارنا ہی ہے زمین میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ کم از کم آپ نے دروازوں کی طرف بھاگنا تو ہے ہی، کچھ نہ کچھ ایفرٹ تو بندے کو کرنا ہی ہے، تب جا کر اللہ کی رحمت یہاں ظاہر ہوتی ہے۔ جب بندے کی نیت اور کوشش اور اللہ کی رحمت اور ارادہ ملتا ہے تب ہدایت اور کامیابی ظہور میں آتی ہے، سامنے آتی ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ ہمیں ارادہ عزم کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے۔ اس انتظار میں نہیں بیٹھنا ہے کہ آؤٹ آف بلو کچھ ہو جائے گا، اچانک کچھ ایسا ہوگا کہ ہم 5 وقتہ نمازی، ہدایت یافتہ، کوئی جھوٹ، کوئی غیبت، کوئی دل میں برائی نہیں ہوگی ہمارے۔ اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی۔ دنیا کے لیے دن اور رات محنت کرتے ہیں، دین ہمیں ایسی ہی مل جائے گا جو کہ سب سے قیمتی چیز ہے، تو یہ ہماری بیوقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عقل، سمجھ عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔